دوستو، پاکستان اور افغانستان دو اسلامی ممالک ہیں جہاں مسلمان آبادی اکثریت میں ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان گہرے ثقافتی اور نسلی تعلقات موجود ہیں۔ ڈیویڈ لائن یعنی مشترکہ سرحد کی لمبائی بھی 2652 کلومیٹر ہے اور یہ 1892 سے موجود ہے اور لوگ آزادانہ اس سرحد کے آر پار آ جا سکتے ہیں، یعنی ویزا یا پاسپورٹ کے قوانین کوئی خاص سخت نہیں ہیں۔ لیکن اگر بات کریں پاکستان اور افغانستان کے سیاسی یا سفارتی تعلقات کی، تو وہ بدقسمتی سے ہمیشہ ہی اپس اینڈ ڈاؤنز کا شکار رہے ہیں، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ لیکن ان تمام مسائل کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں امن قائم کرنے اور اس کو معاشی سہارا دینے میں اپنا اہم کردار نبھایا ہے، جس کی مثال وہ 30 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین ہیں جو پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان میں رہائش پذیر ہیں اور ایک آزادانہ زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے انتہائی نرم شرائط پر افغانستان کے ساتھ تجارت بھی جاری رکھی ہوئی ہے، جس میں سب سے اہم ایپٹا یعنی پاکستان افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی معاہدے کے بارے میں تفصیلاً بات کرنے والے ہیں۔ یہ معاہدہ سب سے پہلے 1965 میں دونوں ملکوں کے درمیان طے پایا تھا۔ افغانستان چونکہ ایک مکمل طور پر لینڈ لاک ملک ہے اور اس کو سمندری تجارت تک کوئی رسائی حاصل نہیں تھی، اور نہ اس وقت پاکستان کے علاوہ کوئی دوسرا ملک افغانستان سے تجارتی تعلقات قائم کر رہا تھا اور نہ اس کو سمندر تک رسائی مل رہی تھی، اس لیے پاکستان نے اس برادر اسلامی ملک کا ساتھ دیا اور انتہائی نرم شرائط پر یہ معاہدہ کیا، جس کو اس وقت ایٹا کہا گیا۔ واضح رہے، یہ معاہدہ UN کنونشن آن لا آف سی 1958 کے تحت ممکن ہو سکا تھا، کیونکہ اس کنونشن کے تحت ایسے ممالک جن کو کوئی سمندری سرحد نہیں لگتی، ایسے ممالک کو حق حاصل ہے کہ وہ ایسے معاہدے کریں اور اپنی سمندری تجارت کو ممکن بنا سکیں۔ اس لیے پاکستان نے اس قانون پر منوعاً عمل کیا اور افغانستان کو کراچی پورٹ تک رسائی دی۔ ایسے میں پاکستان نے اپنے کچھ حقوق کو بھی سرنڈر کیا، جو ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ 45 سال تک نافذ العمل رہنے کے بعد 2010 میں پاکستان نے اس میں کچھ ترامیم کی اور اس کا نیا نام ایپٹا رکھا گیا۔ یوں تو اس معاہدے کی کافی ساری شرائط ہیں، مگر میں صرف چیدہ ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس معاہدے کا زیادہ یا اصل بینیفیشری کون ہے۔ نمبر 1، دونوں ممالک ایک دوسرے کے ایئرپورٹس، بندرگاہیں، روڈ اور ریلوے نیٹ ورک کو آزاد اور فری ٹریڈ یعنی آزاد تجارت کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ نمبر 2، افغانستان اپنے ٹرک پاکستان کے راستے چین اور واگا بارڈر تک سامان پہنچانے کے لیے استعمال کر سکے گا۔ نمبر 3، افغانستان پاکستانی ٹرک ڈرائیور کو وسطی ایشیا تک راستہ دے گا اور ان کے ڈاکومنٹس کو بھی قبول کرے گا۔ ابھی تک جتنی بھی تجارت ہوئی ہے، اس کا زیادہ بینیفیشری افغانستان ہے، کیونکہ پاکستان نے افغانستان کو مکمل طور پر ڈیوٹی فری تجارت کی اجازت دے رکھی تھی اور پاکستان ان سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس اس معاہدے کے تحت نہیں لے رہا تھا۔ دوسرا، 1965 میں افغانستان نے خود تو واگا بارڈر تک رسائی حاصل کر لی، لیکن پاکستان کو وسطی ایشیا تک نہیں جانے دیا اور راستہ نہیں دیا، یہ کہہ کر کہ وہاں کے حالات اچھے نہیں اور نہ پاکستان کی وہاں کوئی مارکیٹ موجود ہے۔ ہاں، اگر پاکستان جانا چاہتا ہے تو اس کوئی متبادل راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ پاکستان اس معاہدے کو دو بڑے مسائل کی وجہ سے ایک نئے سرے سے طے کرنا چاہتا ہے، جس کی سب سے پہلی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ اس معاہدے کی وجہ سے پاکستان کے صوبہ KPK میں ایک مکمل طور پر بلیک مارکیٹ وجود میں آ چکی ہے، کیونکہ ہمارے سسٹم میں موجود کمزوریوں اور کچھ کالی بھیڑوں کی ملی بھگت کی وجہ سے یہ جگہ سمگلڈ اشیاء کا گڑھ بن چکی ہیں، جس سے حکومت کو کوئی ٹیکس نہیں ملتا اور یہ لوگ معیشت کو بھی نقصان دیتے ہیں۔ اس لیے حکومت پاکستان قوانین کو سخت کرتے ہوئے اس افریت سے جان چھڑوانا چاہتی ہے۔ دوسری چیز ہے غیر قانونی آمد و رفت۔ بہت سے لوگ افغانستان سے تجارت کے بہانے یا رہائش کے بہانے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور پھر واپس نہیں جاتے۔ یہ غیر قانونی لوگ ملک کی سلامتی اور معیشت کو بھی نقصان دیتے ہیں، اس لیے حکومت نے اب پاسپورٹ اور ویزا کی شرط کو لازمی کر دیا ہے کہ جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں گی، صرف وہی شخص پاکستان میں داخل ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی چیزوں کے اوپر 10% ٹیکس بھی لاگو کیا گیا ہے اور کچھ چیزوں کی مکمل طور پر ایکسپورٹ کے اوپر بین بھی کیا گیا ہے، تاکہ ڈالر اور اشیاء کی بے تحاشا سمگلنگ کو کنٹرول کیا جا سکے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ دیر آئے درست آئے کی مانند ان فیصلوں کے کچھ مثبت اور اچھے حوصلہ افزا نتائج مستقبل قریب میں سامنے آئیں گے۔